بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چلو مان لو کہ گدھا گھوڑا اس سے ٹکرا جاتا ہے، 2 کو 3 سے ضرب دیں یا 3 کو 2 سے، بات تو ایک ہی ہے۔ ایک اور آخری بات، ایسی صورت میں نے کہا پھر میں واقعی اسے یہاں چھوڑ جاؤں گا۔ کتے بھونکتے رہیں، ان کا کام ہے بھونکنا، اور نامعقول لوگ اس کا تمسخر اڑاتے رہیں اس کے، اور میرے جذبات آسانی سے مجروح نہیں ہوں گے، کیا سمجھے؟ وہ یوں ہنسا کہ اس کا منہ کھل گیا اور وہ ایک دم آگے جھک گیا۔ مجھے ہلکی سی کھانسی اور چھینک سے ملتی جلتی آواز ضرور آئی تھی، مگر پھر اس کے سیدھا ہونے تک کچھ سنائی نہیں دیا۔ بھائی بڑے شریر ہو۔ اس نے سانس لے کر میرے شانے پر ہاتھ مارا، اور اتنے نامعقول بھی نہیں ہو۔ کیا نام بتایا تھا تم نے؟ میں نے کہا چودھری رشید احمد چراغ کانپوری۔ اس نے غور کرتے ہوئے یہ نام دہرایا اور پھر کھی کر کے رکوع میں چلا گیا۔ یہ خاموش کہا ختم ہوا تو اس نے پھر میرے کندھے پر ہاتھ مارا۔ بھائی بہت خوب بنا اور بہت آسان بنا۔ میں نے کہا کیا بنا؟ تمہارا نام اور کیا؟ اب اتنا لمبا نام تو آدمی چھٹی والے دن ہی لے سکتا ہے، مختصر کرو تو بنتا ہے کریک۔ یہی مناسب ہے مسٹر کریک، کیا سمجھے؟ میں نے جوزبز ہو کے کہا اب آپ بھی بتا دیں مجھے اپنا نام تاکہ میں کچھ بناؤں۔ ہاں ضرور بناؤ، ہم ہیں وسیع عمیق لا انتہائی دہلوی، لا انتہائی تخلص، اور وطن دہلی کے ایک شہر تھا عالم انتخاب، ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے۔ اب تم مخفف بنا لو ہمارے نام کا بھی، اور ہمیں اسی نام سے پکارو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیا سمجھے؟ میں اتنی دیر میں سمجھ گیا تھا کہ وسیع عمیق الانتہائی دہلوی مختصر کروں آپ کی طرح تو بالد۔ اس نے ایک اور کہے کا ایکشن دیا۔ بھائی اتفاق ہے؟ میں نے کہا جی نہیں، غلط بیانی کی ہے آپ نے۔ اس نے اینک کے اوپر سے مجھے گھورا اور جناب نے۔ میں نے کہا آخر آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا نقصان پورا کروں؟ بولیے کیا پیش کروں؟ 1000، 2000، 10,000؟ وہ منتظر رہا اور بولا بس میاں اتنی اوقات تھی، صرف 10,000 پر رک گئے۔ خیر ہم نے معاف کیا۔ اب تم چلبلی کو اس بلبلی کے ساتھ باندھو اور ہمیں لے کے چلو، ایسے بس جیسے گدھے کے پیچھے گاڑی۔ کیا خیال ہے مسٹر کریک؟ میں نے کہا بہت بہتر، ذرا ہزار بند نکال دیجیے والد صاحب۔ اس نے پتلون کو پکڑ لیا۔ لا حول ولا قوت، یہاں اس ولایتی پجامے میں ہزار بند؟ میں نے ہزار بند کے ایک لٹکتے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ پتلون کیوں پکڑ لی؟ پھر آپ نے یہ کیا ہے؟ یہ تو ہم نے بیلٹ کی جگہ باندھا ہے، بیلٹ کہتے ہیں پٹے کو، اور ہم کیا خود کو پٹا ڈال کے رکھیں؟ تو تم واقعی کریک ہو۔ گاڑی کس سے باندھیں گے آپ والد صاحب؟ ہم باندھیں گے۔ حد کرتے ہو تم بھی، ماشاءاللہ نوجوان ہو، بزرگوں کی خدمت کرو، محنت کرو۔ کوئی رسی ہے آپ کے پاس؟ میں نے سر پکڑ کے کہا یا تار؟ وہ عجیب جھکی آدمی تھا۔ لو رسی یا تار ہوتا تو ہم اب تک باندھ نہ چکے ہوتے، ایسے ہونکوں کی طرح کھڑے رہتے جیسے تم کھڑے ہو۔ بھائی دنیا میں ترقی کرنی ہے برخوردار تو اپنے وسائل پیدا کرو، کیا سمجھے؟ میں نے کہا رسی تو کہیں نظر نہیں آئی، یہ بجلی کا تار توڑ لاتا ہوں۔ اس ٹاور پر چڑھ کے تھوڑی بہت بجلی ہوتی ہے اس میں، تقریباً 33,000 وولٹ۔ اس سے جھٹکا نہیں لگتا، آدمی کوئلہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے چٹکی بجائی۔ لو میاں ہم نے ایک اور حل تلاش کر لیا۔ اب تم گاڑی کے آگے نہیں پیچھے گدا لگاؤ، ہاں بمپر سے بمپر یوں ملاؤ جیسے لب سے لب ملتے ہیں، اور بقول شاعر تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلی چلے، یعنی پیچھے سے آپ کی گاڑی کو ٹکر ماروں، وہ تھوڑا سا آگے جائے تو پھر پیچھے سے ٹکراؤں۔ یہاں خالی سڑک پر لب سے لب ملا کے چلنا شاید آسان ہو، شہر کی ٹریفک میں مشکل ہوگا، چلان ہو جائے گا۔ سر عام بوسو کنار چلبلی اور بلبل فحاشی کے الزام میں گرفتار۔ وہ پھر کہا مار کے سیدھا ہوا، مگر میرے شانے پر ہاتھ مارنے میں ناکام رہا۔ کیا خوب سرخی بنے گی، مگر خیر جب تک ہم ہیں کس میں دم
انتظام ہے کہ چلان کرے تمہارا ایسا کالم لکھیں گے کہ بخیے ادھیڑ دیں گے پولیس کے مسٹر کریک۔ میں نے کہا آپ بھی صحافی ہیں، بی کا کیا سوال، ہم جدی پشتی خاندانی پیدائشی ازلی ابدی صحافی تھے اور ہیں، انگریز کی غلامی کا دور تھا تب بھی آزاد تھے، اب اس بدتر نظام جمہوریت ہے تب بھی آزاد ہیں، نام بھی آزاد ہے ہمارا مسٹر کریک۔ کچھ آیا خیال شریف میں؟ کون سے آزاد، مولانا ابوالکلام آزاد یا وہ فسانہ آزاد والے؟ ہم کیا مرحوم اور آنجہانی قسم کی چیز ہیں میاں؟ ہم ہیں ابو بکر آزاد، مدیر اعلیٰ پرنٹر اور پبلشر روزنامہ صدائے آزاد۔ میں بونچ کا رہ گیا، آپ خود آزاد صاحب ہیں؟ خود کیا مطلب، دنیا میں ایک ہم ہی تو ابو بکر آزاد ہیں، ویسے مادر پدر آزاد بہتیرے پھر رہے ہیں۔ وہ خفگی سے بولے، ہم اصلی آزاد ہیں، نقلی سب بنتے ہیں۔ میں نے کہا کمال ہے آپ کی، شہرت تو بہت ہے مگر آپ نظر کبھی نہیں آتے۔ بھائی شیطان کی کتنی شہرت ہے، وہ نظر آتا ہے تمہیں مسٹر کریک؟ انہوں نے مجھے آنکھ ماری، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ جو زیادہ نظر آئے وہی غائب ہو جاتا ہے، کیا سمجھے؟ اس لیے غائب رہنا ہی بہتر، بس آئینے میں خود کو نظر آتے رہیں کم سے کم۔ اب انہیں حضرت کو لو، کتنا نظر آتے تھے یہ ہر جگہ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے، لیکن میں اس موضوع پر ایک خطرناک اخبار کے خطرناک مدیر اعلیٰ سے بات کرتے ہوئے محتاط ہو گیا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے ابھی تک وہ ڈرامہ کر رہا تھا اور اس کا مقصد مجھے باتوں میں الجھا کے میرے ظاہر سے باطن کا اندازہ کرنا تھا۔ وہ تصویر اتارنے کے بہانے میرا ایکس رے ہی نہیں پوسٹ مارٹم تک کر لیتا۔ اس کی آنکھیں جو مسلسل حرکت میں رہتی تھیں، آدمی کے وجود میں اندر تک اتر کے اس کے خیالات تک پڑھنے پر قادر محسوس ہوتی تھیں۔ میں نے کہا دیکھیے میں کچھ کرتا ہوں، حالانکہ یہاں کچھ ملنا مشکل ہے۔ سڑک پر سے مسلسل کاریں گزر رہی تھیں، بسیں اور ٹرک گزر رہے تھے۔ میرے اشارے پر جو مدد کے لیے رکے، ان کے پاس رسی نہیں تھی۔ بالآخر بوسا لے جانے والی ایک بیل گاڑی والے نے میری مدد کی، وہ خالی گاڑی لیے واپس گاؤں جا رہا تھا۔ اس کی رسی آزاد صاحب کو بہت مہنگی پڑی، اس نے 50 روپے مانگے۔ میاں کیا زمانہ آ گیا ہے، دیکھ لو 2 ہاتھ کی رسی بھی بلیک میں مل رہی ہے، 5 روپے کی چیز ہے، غضب خدا کا۔ ارے بول لینی ہے کہ میں جاؤں؟ گاڑی والے نے بیل کو گیئر میں ڈالا۔ بخدا انسانیت اٹھ گئی، انسانوں کی دنیا سے کوئی مصیبت میں مدد کرے تو پیسے مانگتا ہے، کل کو سلام کا جواب دینے والا بھی کہے گا کہ لاؤ 10 روپے تم پر سلامتی بھیجی ہے، میں نے مفت میں سلامتی مانگتے ہو؟ میاں تمہارے پاس ہوں گے 50 روپے، دراصل 1000 کا نوٹ ہے ہمارے پاس۔ بیل گاڑی والے نے فوراً واسکٹ میں ہاتھ ڈالا، دے مجھے 1000 کا نوٹ، تیرے کو 950 واپس کروں۔ آزاد صاحب کی صورت دیدنی تھی، انہوں نے پتلون کی خفیہ جیب میں سے 1000 کا مڑا توڑا تعویذ بنا ہوا نوٹ نکالا۔ ابے تو کیا سمجھا تھا ہم ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ بوسا فروش، تیرے سر میں، لباس میں اور کانوں میں ہی نہیں، دماغ میں بھی بوسا بھر گیا ہے، تو بھی کھا لے تھوڑا سا بوسا، بہت بھوک لگی ہے۔ جب ہی بول رہا ہے بیل گاڑی والے نے 950 واپس کر کے نوٹ کو غور سے دیکھا، جعلی تو نہیں ہے نا؟ ابے چلا جا، غصہ مت دلا ہمیں، جعلی نوٹ چھاپنے کا دھندا ہوتا ہم نے تو آج تیرے محتاج نہ ہوتے، کسی لینڈ کروزر میں اب تک نکل گئے ہوتے۔ بک بک کرے گا تو تیرے بیلوں کے خلاف خبر لگا دیں گے کہ یہ جعلی ہیں۔ مجھے ہنسی آئی، غالباً 1000 کا یہ نوٹ آزاد صاحب کے پاس عرصے محفوظ رہا تھا، وہ کسی کے ساتھ پان سگریٹ چائے یا کچھ بھی خریدتے ہوں گے تو عزت بھی محفوظ رہتی ہوگی، اور 1000 کا نوٹ بھی ہر بار بچ جاتا ہوگا۔ ان کی اپنی اور اخبار کی اچھی شہرت تھی، اپنے خصوصی کالموں اور خبروں کے دھماکوں سے ان کی مالی حالت ہمیشہ پتلی رہتی تھی۔ ان پر ازالہ حیثیت، عرفی حد تک عزت اور عدالت تک کے درجنوں مقدمات نہ جانے کہاں کہاں زیر سماعت تھے۔ حق گوئی بے باکی کے باعث ان کے اخبار کو نوٹس ملتے تھے، ان کے خلاف سرکاری پابندیاں عائد ہو جاتی تھیں، اشتہارات بند ہو جاتے تھے، تو کبھی اخباری کاغذ نہیں ملتا تھا۔ حکومت کے اشارے پر پریس ان کا اخبار شائع کرنے سے انکار کر دیتے تھے۔ کئی بار انہیں ضمانت داخل کرنا پڑی، 2-3 بار ان کے اخبار
اخبار کا ڈکلیئرنس منسوخ ہوا جو انہوں نے عدالت عالیہ سے بحال کرا لیا، لیکن اس طرح مقدمے بازی میں ان کی سب آمدنی برابر ہو جاتی تھی۔ اخبار کی نیک نامی کے باعث وکیل انہیں بلا معاوضہ خدمات پیش کرتے تھے، مگر قانون اور حکومت سے لڑنے کا خمیازہ آزاد صاحب کے ساتھ ان کے عملے رپورٹر کالم نگار صاحبی کو بھگتنا پڑتا تھا۔ لیکن آزاد صاحب اس معاملے میں خوش قسمت تھے کہ انہیں صحافت کو جہاد سمجھنے والے افراد کا تعاون حاصل رہتا تھا۔ آپا صفیہ انہی کے اخبار میں چیف رپورٹر تھیں اور بلا معاوضہ کام کرتی تھیں، کیونکہ انہیں تنخواہ یا آمدنی کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ وہ بڑے خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی شادی بھی ایک بہت رئیس اور ذہین فلم ڈائریکٹر سے ہوئی تھی جو ایشیا اور ترقی پذیر ممالک کے مسائل پر ڈاکومنٹری فلمیں بناتا تھا۔ شادی کے صرف 1 سال بعد وہ قتل ہو گیا۔ ان دنوں وہ پاکستان کے بوگس پیروں اور روحانی علاج کرنے والے جعلی فقیروں کے بارے میں کوئی فلم بنا رہا تھا۔ یہ کام وہ شوقیہ کرتا تھا۔ سارا سال وہ عام فلمیں بناتا تھا، مگر 2-4 سال میں ایک ایسی دستاویزی فلم کا مواد اکٹھا کر لیتا تھا جو متنازع بھی ہوتی تھی اور موضوع کے اعتبار سے خطرناک بھی۔ اس نے یہ ارادہ بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ تفرقہ پھیلانے والے دینی مدارس کے طلباء اور ان کی غیر نصابی سرگرمیوں پر مواد اکٹھا کرے گا۔ اسی زمانے میں صفیہ کے ہاتھ ایک خاندانی دشمنی کے مسئلے پر ہونے والے 8 افراد کے قتل کی اصل سٹوری لگی تھی، جس سے ثابت ہو سکتا تھا کہ یہ سیاسی قتل تھا۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ قاتل کسے مارنا چاہتے تھے اور کون تھے۔ انہوں نے رات کو بیڈ روم میں گھس کے گولیاں برسائیں۔ یہ بدقسمتی کی انتہا تھی یا خوش قسمتی کی؟ سب ہی گولیاں اس کے شوہر کو لگیں۔ صفیہ کو لگنے والی گولیاں صرف اس کے جسم پر خراشیں ڈالتی گزر گئیں۔ ایک گولی اس کی پنڈلی کے گوشت میں سے گزری اور ایک بازو کے گوشت میں سے۔ صفیہ کے یہ زخم بھی اب مندمل ہو چکے تھے، مگر دل کے گھاؤ باقی تھے۔ مشہور یہ تھا کہ شوہر نے مرتے مرتے صفیہ کو اپنی قسم دے دی تھی کہ بعد میں وہ کچھ نہیں کرے گی۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بعد تم کو زندہ رہنا ہے۔ اس کی فلم اور صفیہ کی سٹوری دونوں ختم ہو گئی تھیں۔ صفیہ کو شوہر کی ساری دولت مل گئی تھی، لیکن وہ فلم دنیا سے بھی الگ ہو گئی، حالانکہ اسے سب کا تعاون حاصل تھا، ڈائریکٹر اور ڈسٹریبیوٹر سے لے کر فلم سٹار تک۔ اس نے صحافت بھی چھوڑ دی تھی۔ وہ صرف اپنے ہونے والے بچے کے لیے جینا چاہتی تھی، مگر اس کے بعد وہ بچہ بھی ضائع ہو گیا تو صفیہ نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ وہ ذہنی اور نفسیاتی مریضہ ہو گئی تھی۔ کئی سال بعد اسے گھر کی قید سے نکال کے پھر کوئے صحافت میں لانے کی ذمہ دار شبنم تھی۔ شبنم کا وجود متحرک توانائی اور عزم و ہمت کا جوالا مکھی تھا۔ وہ ایک زبردست بیٹری چارجر یا جنریٹر تھی جس نے صفیہ کے مردہ روح میں پھر جان ڈالی اور برسوں سے کھڑی ہوئی گاڑی کو پھر سٹارٹ کر دیا۔ اب صفیہ کو شبنم اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھتی تھی اور صفیہ کا گھر ہی شبنم کا اصل ٹھکانہ تھا۔ صدائے آزاد کے لیے پہلے شبنم ہی رپورٹنگ کر رہی تھی، پھر اس نے اپنی جگہ صفیہ کو دلوا دی اور خود فری لانسر بن گئی۔ آزاد صاحب کی گاڑی کو ان کے خاندانی مکینک کے ہسپتال میں داخل کرانے کے بعد مجھے ان کو اخبار کے دفتر بھی لے جانا پڑا۔ نہ جانے کیوں مجھے شک ہوا کہ آزاد صاحب کی نظریں مجھ پر شک و شبے کے ساتھ پڑ رہی ہیں۔ جب ان کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتا تھا تو وہ میری طرف دیکھتے تھے اور ایسے دیکھتے تھے جیسے جواب انہوں نے میرے ذہن میں دیکھ لیا ہے۔ میں نے ظاہری لا تعلقی کے ساتھ ان سے سوال کیا، آزاد صاحب آپ کا کیا خیال ہے اس معاملے میں؟ انہوں نے سوچ کے کہا، میاں کل سے ہچکیاں آ رہی تھیں، ہم نہیں نامعقول چلبلی کو غالباً پیٹرول رک رہا ہے۔ میں نے کہا جناب میں شاہ عالم کی بات کر رہا تھا۔ اچھا انہوں نے سر ہلایا، کیا ہوا اسے؟ یہ جو اس کی موت کے بارے میں یا شہادت کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ ہاں کچھ شکوک تو ہیں، مگر کس نے پیدا کیے ہیں تمہیں نہیں معلوم؟ مجھے معلوم ہوتا تو آپ سے کیوں پوچھتا؟ میں نے چڑ کے کہا۔ کمال ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے بولے، ہمیں بھی نہیں معلوم، دراصل ہم اب کسی چکر میں نہیں پڑتے۔ وہ جو ہے نا اپنی برخوردار صفیہ، اسے پتا ہوگا ضرور، تم اس سے پوچھنا، وہی جاتی ہے اب ہر جگہ۔ ہم تو میاں ہو گئے پرانے وقتوں کے لوگ، نئے زمانے کے چکر ہماری سمجھ میں نہیں آتے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ جواب گول کر گیا۔ پھر آج آپ کیسے تشریف لے آئے تھے؟ انہوں نے ہلکی سی
ہی کے ساتھ کہا بھائی تشریف ہے کہاں ہمارے پاس، جو لاتے کیا سمجھے، بس آ گئے تھے۔ ہم نے کہا کہ یہ تماشا بقلم خود دیکھیں گے۔ پھر دیکھا اپنے شاہ عالم کو؟ بالکل دیکھا، پہلے بھی دیکھا تھا، آج بھی دیکھا۔ کیا فرق محسوس ہوا آپ کو؟ میں نے کہا لو میاں کوئی معمولی فرق تھا، بہت واضح فرق تھا۔ انہوں نے کہا یعنی آپ کے خیال میں وہ شاہ عالم نہیں تھا کیا؟ وہ تقریباً اچھل پڑے۔ شاہ عالم نہیں تھا وہ؟ آپ ہی تو فرما رہے ہیں کہ فرق بہت واضح تھا۔ وہ تو تھا، پہلے وہ زندہ تھا، اب اس کی لاش دیکھی۔ زندہ مردہ میں فرق تو بہت واضح نظر آتا ہے، تمہیں محسوس نہیں ہوا؟ میں نے دل ہی دل میں اس عیار اور چلاک ایکٹر کو گالی بھی دی اور داد بھی۔ آپ کے خیال میں وہ لاش شاہ عالم کی تھی یا کسی اور کی بھی ہو سکتی ہے؟ میاں تھی تو ہمیں کیا اور نہیں تھی تو بھی کیا؟ وہ پہلو بدل کے بولے ہم اس دنیا میں کل بھی خوش تھے، آج بھی خوش ہیں، اور باقی فیصلہ کرے گی عدالت۔ ہاں یہ آ گیا ہمارا دفتر۔ یہ بتاؤ کیا پیو گے، چائے یا کافی، کوک یا لسی، چرس یا ہیروئن؟ تکلف کوئی نہیں اگر اس کا شوق ہے انگور کی بیٹی کا۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ، ایسے شوق نہیں ہے میرے، ہوتے تو کیا آپ سب فراہم کر دیتے؟ کیوں نہیں، بس ایک فون کرتے اور ہر چیز حاضر۔ اچھا کچھ کھاؤ گے؟ دال روٹی، بریانی، قورمہ؟ ہمارا سر تو بہت کھا لیا۔ میں نے کہا وہ 950 مجھے دے دیں، یہ 1000 کا نوٹ رکھ لیں، مجھے کھلا چاہیے۔ انہوں نے نیا نوٹ غور سے دیکھا اور طے کر کے جیب میں رکھ لیا۔ جعلی تو نہیں ہے نا؟ ہے تو بتا دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اصلی نقلی سے آپ کو کیا فرق پڑتا ہے، سنبھال کے رکھیں، چلے گا کافی عرصے، میں نے کہا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ ارے میاں شاہ، میرا مطلب ہے شاہزادے، اپنا نام تو بتاتے جاؤ۔ مگر میں نے اس کی نہیں سنی، میں وہاں سے فرار ہو جانا چاہتا تھا اس سے پہلے کہ وہ افسوسناک حد تک بے وقوف نظر آنے والا مگر خطرناک حد تک ذہین اور فتین شخص کہا مار کے کہے میاں وہ تو ہم بس ایسے ہی پوچھ رہے تھے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ تم کون ہو اور کون کون ہے، کیا سمجھے؟ میں چوروں کی طرح اندر پہنچا۔ ستار کے تاروں سے نکلنے والے سر فضا میں یوں بکھر رہے تھے جیسے رات کی رانی کی خوشبو ہوا میں پھیلتی ہے یا 14ویں شب کے چاند کی کرنیں گہرے متلاطم سمندر کی سطح پر رقص کرتی ہیں۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، میں اسے چند فٹ کے فاصلے پر دوزانوں ہو کے بیٹھ گیا اور اسے دیکھتا رہا۔ اس نے سفید ریشمی قمیض اور شلوار پہن رکھی تھی۔ قمیض اس کے بے حد متناسب اور نسوانیت و نزاکت کے شاہکار بدن کے سانچے میں ڈلی ہوئی تھی۔ بے خودی میں اس کا دوپٹہ پھسل کے نیچے گر گیا تھا۔ ستار اس کے بائیں کندھے پر تھا اور اس کی پتلی نازک اور چمکدار انگلیاں اس کے تاروں پر رقص کناں تھیں۔ وہ آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے کالے بال اس کے چہرے کے گرد شانوں پر اور کمر پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے میک اپ سے عاری تھا۔ اس کے باوجود لگتا تھا کہ اس نے عارض پر غازے کے ساتھ گلابی جھلک دینے والا بلش آن بھی استعمال کیا ہوگا۔ حیا کی سرخی کا مصنوعی انداز حسن، چندہ کی جلد کے شفاف مرمری رنگ میں یہ سرخی صحت مند خون کا نتیجہ تھی۔ وہ الاپ سے آگے نکل کے بلمپت تک آ گئی تھی۔ میں حسن اور موسیقی کے سحر میں بے خود بیٹھا رہا۔ 10 منٹ بعد اس نے دربت کی لے پکڑی تو میں نے آنکھیں بند کر کے مری اور کاغان کے سرسبز کو حصاروں پر برستی فوار کا اور وادیوں میں اٹکھیلیاں کرتے گنگناتے شفاف پانی کے چشموں کا اور بلند و بالا درختوں سے پھوٹتی خوشبو کا اور ہوا کے خنک فرحت بخش جھونکوں کا تصور کیا۔ نشیب کی ڈلوانوں پر کھلے پھولوں کے رنگ کا اور ہر سمت بکھرے بچھے سبز فرش پر اترتی شبنم کی ٹھنڈک کا تصور کیا جو ننگے پیروں کے مس سے پورے جسم میں سکون کا احساس بن کے پھیل جاتی ہے۔ پھر نغمہ ساز تھم گیا، پہاڑوں پر بارش تھم گئی، گنگناتے پاک چشموں کی روانی تھم گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، وہ مجھے دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس نے دوپٹہ گلے میں ڈال لیا تھا۔ ایکٹنگ اچھی کر لیتے ہو بدذوق آدمی، میں نے احتجاج کیا۔ تمہیں کیا معلوم جب تم ستار بجاتی میری روح کو کتنا قرار ملتا ہے، میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ تم، تیرا غم، جہاں کا غم، یہ تم کیا بجا رہی تھی بھیروی؟ یہ ستار ماروں گی
تمہارے سر پر ابھی تک درباری بیروی کے سروں کا فرق پتہ نہیں؟ میں نے سر کھجا کے کہا، دراصل تمہاری صورت سامنے ہو تو ساتوں سر گڈمڈ ہو جاتے ہیں۔ اگر میں طبلہ بجانا سیکھ لیتا تمہارے ساتھ سنگت کرتے ہوئے میرا دھیان کسی اور طرف نہ ہوگا۔ تم صرف دنگل میں ڈھول بجا سکتے ہو جہاں موٹے جیسے لٹکتے پیٹ والے پہلوان لڑ رہے ہوں۔ کیوں، طبلہ بجانا کیا بہت مشکل کام ہے؟ طبلے کو تم کیا سمجھتے ہو آخر؟ ایک ہاتھ اس پر مارا اور دوسرا اس پر طبلہ نوازی، خالص میتھ ناچیز کے آباء و اجداد میں 7 پشتوں تک اس کمبخت حساب نے ہمیشہ بنیوں کے سامنے رسوا کیا۔ جمع تفریق سے آگے کوئی نہ گیا اور اس میں بھی گڑبڑ ہو جاتی تھی جب ہم سمجھتے تھے کہ 2 اور 2 4، ساہوکار کہتے تھے 4.5 اور عدالت میں تو 5 ثابت کر دیتے تھے۔ جائیداد کی کرکی کے وقت تم ٹھیک فرماتی ہو، میں طبلہ نہیں بجا سکتا، میرا اپنا طبلہ بج جائے گا، مگر ایک چیز بجا سکتے ہو تم، دل چھوٹا مت کرو۔ اس نے چٹکی بجائی۔ وہ کیا ہے؟ ٹیپ ریکارڈر۔ وہ ہنس کے اور بال کھا کے اٹھی۔ کل سے کہاں غائب تھے؟ خانے اعظم کے سامنے ذرا تیاری سے جانا، گھبرانا نہیں۔